نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، احباب زیوکار، ہم اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں سب سے اونچی شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ لقد تحقیق کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا انسانیت پر بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ نے انسان کو وجود جیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے قوت سماعت عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی، متناسب اعضاء عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تندرست و توانا صحت عطا فرمائی، لیکن کسی چیز پر لیل و نہار
دنیا کے اندر ہر چیز انسان کے واسطے پیدا کی، شمس و قمر، پہاڑ، سمندر، خشکی، تری، ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ فلاں چیز عطا کی ہے اور میں نے تم پر احسان کیا ہے، حالانکہ ہے تو احسان۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے تو کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے، میں تندرست ہوں، اللہ نے مجھے صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، یہ بھی احسان ہے۔ پھر کسی کا بچہ یورپ چلا جائے، پاسپورٹ اسے وہاں کا حاصل ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کاروبار اچھا چلنا شروع ہو جائے، کاروبار اچھا چل جائے تو کہا جاتا ہے مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سارے احسانات ہیں، ساری نعمتیں ہیں، سارا اللہ کا کرم ہے، لیکن کسی نعمت پہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ فقط جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جب باری آئی، جب اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا تو قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ، ہم نے احسان فرمایا ہے کن پر؟ علی المؤمنین، صرف مومنوں پر، کسی اور پہ احسان نہیں کیا رب نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے یہودیوں پر کیا ہے، عیسائیوں پر کیا ہے، سکھوں پر کیا ہے، ہندوؤں پر کیا ہے، صرف فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان فرمایا۔ اس بار فیہم رسولا، سب سے اونچی شان والا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان عظیم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا تشریف لانا، اس کائنات عالم میں حضور کا تشریف لانا اللہ کا احسان عظیم اور نعمت عظمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ حضور تشریف لائے تو ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پیارے حبیب آپ اعلان فرمائیں، اعلان فرما دیں، قل آپ کہہ دیں بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو کیا کرو؟ فلیفرحوا، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو فلیفرحوا، پھر خوشیاں مناؤ، اس سے فرحت حاصل کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کا تشریف لانا اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، فرمایا کہ اے میرے محبوب انہیں یہ بھی اعلان کریں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم سارے خسارے میں پڑ جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ یہ میرا فضل ہے، اللہ کا فضل آیا، اس نے تمہیں تباہی و بربادی سے بچایا، اللہ کا فضل آیا، اس نے تمہیں برباد ہونے سے بچایا، اللہ کا فضل آیا تو تمہیں ہلاک ہونے سے نجات ملی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے۔ اب اللہ کا فضل کون ہے اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ علماء سے پوچھیں
وہ بتاتے ہیں کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یا اللہ کا فضل نواز شریف ہے، یا اللہ کی رحمت عمران ہے، یا اللہ کا فضل زرداری ہے، یا اللہ کا فضل شہباز شریف ہے؟ نہیں، اللہ کا فضل وہ ہے جب وہ تشریف لائے تو جب ان کی آمد ہوئی تو جنت ماں کے قدموں نیچے آ گئی. وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. جب تشریف لائے تو فرمایا باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھنا حج و عمرہ کے برابر قرار دیا گیا. اللہ کا فضل وہ ہے جب تشریف لائے تو ماں بہن بیٹی کو اعلی مقام عطا کر دیا گیا. اللہ کا فضل وہ ہے جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم بن گئے. اللہ کا فضل وہ ہے جب تشریف لائے تو عثمان غنی عثمان ذی النورین بن گئے. اللہ کا فضل وہ ہے جب تشریف لائے تو حضرت مولا علی حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بن گئے. اللہ کا فضل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات ہے. حضور تشریف لائے، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرما دی، رونقیں آ گئیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا کرم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہ فیضان ہے کہ حضور تشریف لائے تو اس انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو وہ مقام عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بیواؤں کو، یتیموں کو، بے قراروں کو قرار آ گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے. فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا. جن کے طلبوں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی آمد، حضور کی تشریف آوری، سارے نبیوں نے کہا کہ حضور تشریف لائیں گے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں. جب عیسیٰ روح اللہ کی باری آئی تو اعلان کر دیا مبشر بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ ہستی تشریف لا رہی ہیں، وہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مختار ہوگا. جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لائیں گے. تو جب حضور تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. حضور تشریف لائے تو اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، اور 3 لفظ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے. آج نعرہ لگاتے ہیں نا آمد مصطفیٰ، یہی کہتے ہیں نا آمد مصطفیٰ. تو یہ آمد کا کہاں ذکر ہے؟
کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے حضور کی آمد کا تذکرہ موجود ہے؟ 3 لفظ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالخدا. ارسلا کا معنی بھی آمد ہے. هو الذی بعث فی امیین رسولا، اور بعثا کا معنی بھی آمد ہے. اور لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور جاء کا معنی بھی آمد ہے. وہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا چرچا قرآن مجید فرما رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس فضل اور رحمت سے مراد کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کہتے ہیں کہ فضل سے مراد بھی کملی والے کی ذات ہے، اور رحمت سے مراد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. جب حضور مل گئے تو فرمایا فلیفرحوا، اب خوشی کرو. اور اسی لیے اہل ایمان جن پر احسان ہوا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی، کیونکہ یہ عرس مقدس شریف ایک درویش کامل کی طرف منسوب ہے. چند گزارشات. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی سنگت اختیار کرنا، ان کی معیت حاصل کرنا. اللہ کے پیغمبروں نے بھی اپنے دور میں صالحین کے ساتھ ملنے کی، معیت کی، ان کے ساتھ اپنے الحاق کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. یہ چند ایک باتیں ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. بڑے اولو العزم رسول، اولو العزم پیغمبر، جن کی اولاد سے کئی 100 نہیں ہزاروں نبی آ رہے ہیں. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، بیٹا نبی، 2 بیٹے نبی. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، جناب حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی. پھر آگے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں آگے پھر نبی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جد الانبیاء، جد الانبیاء، انبیاء کے باپ، جد ہیں وہ انبیاء کی. تو دعا کیا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، کیا عرض کیا رب حبلی، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، مجھے نیک لوگوں میں، صالحین میں شامل فرما. نبیوں سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ سب سے اوپر انبیاء، رسول، اولو العزم رسول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے ان کی سنگت اختیار فرما، ان کے ساتھ شامل ہونے کی یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پھر جناب یوسف علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے دعا کی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرما. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے اپنے صالحین تیرے جو بندے ہیں مجھے ان میں شامل فرما. ان کی صحبت اور سنگت کی دعا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کو رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
صادقین کی سنگت اختیار فرمانے کا اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا ربنا، دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہ نے اپنے صالحین، نیک، مقرب بندوں کے متعلق فرمایا، کبھی صالحین کا لفظ، کبھی ابرار کا لفظ، کبھی متقین کا لفظ، اور ان کی معیت کی دعا نبیوں نے کی. یا اللہ ہمیں ان کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ ملا دے. کونوا مع الصادقین. امت مصطفیٰ کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ان کی صحبت اور سنگت اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو. قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تاکید کی گئی اللہ کے مقرب بندوں کے پاس بیٹھنے کی، ان کے پاس جانے کی. اور ایک واقعہ بیان فرمایا رب نے سورہ کاف میں، اصحاب کاف کا. آپ سب جانتے ہیں جب وہ اولیاء کی جماعت نکلی شہر سے، چلتے چلتے راستے میں ایک امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انہیں ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا اصحاب کاف کو. انہوں نے اپنا دین پیش کیا اس چرواہے پہ، دین عیسوی پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت وہ دین پیش کیا، شریعت عیسوی پیش کی. انہوں نے کلمہ، اس چرواہے نے کلمہ پڑھا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس چرواہے کے ساتھ جو ریوڑ تھا بکریوں کا، صرف بکریاں نہیں تھیں، ایک کتا بھی تھا. جب وہ چرواہا اس نے ایمان قبول کیا، ساتھ چلا، تو اصحاب کاف نے اس کتے کو دھتکارا، پتھر لیا کہ یہ چلا جائے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ تبارک، امام قرطبی نے یہ لکھی ہے تفسیر قرطبی میں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں جب انہوں نے اسے دھتکارا نا، اس کتے کو، کہ چلا جا، تو پریشان کرے گا ہمیں، تو امام قرطبی فرماتے ہیں قام قلبہ علی رجلہ، کتا اپنے پچھلے قدموں پر کھڑا ہو گیا. ہے کتا، فرماتے ہیں قام قلبہ علی رجلہ، کتا اپنے پچھلے قدموں پہ کھڑا ہوا. ورفع یدیہ الی السماء کہیئۃ الداعی، اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، دونوں ہاتھ اگلے دونوں جو پاؤں تھے وہ ہاتھ فرمایا ہم بلند کیے اوپر آسمان کی طرف، جیسے کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں. جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو رب سے عرض کی یا اللہ مجھے قوت گویائی عطا فرما، بولنے کی قوت، طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما کہ میں ان سے کلام کرنا چاہتا ہوں. امام قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے اسے قوت عطا فرمائی. جب اسے قوت ملی اس نے کہا لا تخافوا منی. کتے نے کیا کہا؟ لا تخافوا منی، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو نہیں. انی احب من احب اللہ، اس نے کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. کس نے کہا؟ کتے نے. کیا کہا؟ اس نے کہا میں ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں، ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. میں تو آپ سے پیار کرنے والا ہوں، میرے تو دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ مجزن ہے. مجھے نہ دھتکارو، میں تنگ نہیں کروں گا، آپ پریشان نہیں کروں گا. امام راضی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتا ساتھ چل پڑا، انہوں نے اجازت دے دی. اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے، کتا باہر بیٹھا ہے. کتا
نجس العین اللہ پاک نے اب اس کی نسبت ولیوں سے ہے، اس کی نسبت ولیوں سے اللہ والوں سے ہے. فرمایا قلبہم، اللہ نے بڑے پرکیف انداز میں قرآن مجید نے اس بات کو بیان فرمایا، قلبہم باسط ذراع بالبصیر، اس کتے کے بیٹھنے کا انداز رب نے بیان کیا ہے. قلبہم باسط ذراع بالبصیر، صرف ایک دفعہ نہیں کہا ان کا کتا، آگے پھر کہا قلبہم، آگے پھر کہا قلبہم، آگے پھر فرمایا قلبہم. یا اللہ یہ کن کا کتا؟ ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا. یا اللہ یہ کن کا کتا ہے؟ فرمایا یہ میرے مقرب بندے جو ہیں ان کا کتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، ولی کامل مل جائے، اس کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی سنگت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور اچھا مجھے بتائیں کہ اس کتے نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اس پہ تو فرض ہی نہیں ہے. کتنی عبادت کی ہے اس نے؟ نماز پڑھی ہے، اس نے کوئی حج کیا ہے، اس نے کوئی نوافل پڑھے ہیں، اس نے کوئی نوافل پڑھ کے تسبیح و تحلیل کی ہے. کیا کام کیا ہے؟ انی احب من احب اللہ، میں صرف ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اسے انسان کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کتے کو جنت میں بھیجا جائے گا. اللہ والوں کی نسبت، اللہ والوں سے پیار کرنا، اللہ والوں کی معیت حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. مولانا روم فرماتے ہیں تلوار لوہا ہاتھ میں پکڑے نا، خالی لوہا ہو، فرماتے ہیں لوہا خود نہیں تلوار بن جاتا. لوہا ہے نا، خود بخود تلوار، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد. فرماتے ہیں وہ تلوار بنانے کے لیے کسی کے ہاتھوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ بنے گی. پھر فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کسی اللہ والے کے پاس جانا، اس کی صحبت اختیار کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، یہ اللہ والوں کا دستور ہے. یہ نبیوں کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ہمارا الحاق فرما، ہمیں ان کی معیت عطا فرما، ہمیں ان کی صحبت عطا فرما. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ملتا ہے ہمیں اولیاء اللہ کے پاس جانے سے؟ کیا ملتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے وہ بندے ہیں ذاکرین جن کا اٹھنا بیٹھنا چلتے پھرتے لیٹے جاگتے اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے. ان کی صحبت میں جا کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، فرمایا جو ان کی صحبت میں چلا جاتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں رہتا، وہ کبھی بدبخت نہیں رہتا. اللہ پاک اس کے وقت کو نیک وقت کر دیتا ہے، نیک وقت ہو جاتا ہے. مولوی ہے مولا غلام شمس تبریزی نشد، مولانا قاسم ان کا دل تھا کہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کروں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جب وہ مکہ المکرمہ حج کے لیے تھے تو حضور قبلہ عالم نائب غوث الورا قطب عالم سیدنا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی مکہ المکرمہ موجود تھے. حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے سلسلے کی خلافت میں مجاز کیا. حاجی صاحب کی بارگاہ میں بہت بڑے ولی کامل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی جب گئے تو حاجی صاحب کی شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ جب کسی کو مرید کرتے تو فرماتے کہ تہجد کی نماز لازمی پڑھنی. آپ نے مریدین پہ یہ شرط عائد کرتے، فرماتے جب میں اس وقت بیعت کروں گا جب تم یہ عہد کرو، ساتھ بیعت کے عہد کرو کہ تو تہجد پڑھے گا. مولانا قاسم صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں بیعت بھی آپ کی کروں. جب حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ حضرت میں بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں مولوی ہوں، پڑھاتا ہوں، تہجد کی پابندی نہیں کر سکتا، میرے سے یہ نہیں پڑھی جائے گی، نہیں پڑھی جائے گی. حضرت نے فرمایا اچھا کچھ دیر ہمارے پاس رہیں، کچھ دن ہمارے پاس رکیں ادھر. مولانا قاسم نانوتوی رک گئے. جب پہلے دن گزرا، رات آئی، مولانا سو گئے، عشاء پڑھنے کے بعد سوئے. تہجد کا ٹائم ہوا، سارے مریدین اٹھنے لگے، ان کا معمول تھا. جب سارے اٹھے، وضو کرنے کی تیاری کی، تہجد کی تیاری کرنے لگے، مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. میں لیٹا تھا، دل میں خیال آیا اب جاگ تو آ گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تو بھی اٹھ، وضو کر اور تو بھی تہجد پڑھ. فرماتے میں اٹھا، وضو کیا، تہجد ادا کی. دوسرا دن ہوا، فرماتے ہیں پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولوی صاحب کو نہیں بیدار کرنا، جگانا نہیں ہے. کہتے ہیں جب دوسرا دن ہوا تو پھر سارے مریدین اٹھے، وضو کیا، تہجد کی تیاری کی، لیکن مجھے نہیں فرمایا کہ اسے بیدار کر جگاؤ. فرماتے ہیں میں نے ان کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، میں نے بھی اٹھا، وضو کیا، تہجد ادا کی. کہتے ہیں ایک ہفتہ اس طرح لگا نا، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے مجھے تہجد گزار بنا دیا. اللہ والوں کی صحبت اور سنگت اتنا کام کرتی ہے. سادی شرازی فرماتے ہیں میں گیا حمام میں تو میں نے وہاں مٹی دیکھی، پرانے دور میں صابن کی جگہ مٹی استعمال ہوا کرتی. کہتے ہیں میں مٹی گیا ادھر، میں نے دیکھا مٹی پڑی ہے. میں نے اسے جب آیا سنگا تو میں نے کہا تیرے اندر سے مجھے گلاب کی خوشبو آتی ہے. میں نے مٹی سے کہا، یہ ہندوستان میں لکھا ہے سادی شرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے اندر سے مجھے خوشبو آتی ہے، گلاب کی خوشبو آتی ہے. اس نے کہا کہ میں تو مٹی ہوں، میں تو مٹی ہوں، لیکن کچھ دیر میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، جمال ہم نشیں کر اثر کرد. فرمایا جن کے پاس رہی ہوں ان کا اثر مجھ پہ ہو گیا. آج آپ فریج میں ایسی چیز رکھیں نا، کھانے والی چیزیں بے شمار رکھ دیں، تو اس میں ایک خربوزہ رکھ دیں، اس خربوزے کی خوشبو سب میں آئے. تل رکھ دیں تو ساتھ گلاب کا پھول رکھ دیں، اس گلاب کے پھول کی خوشبو ان تلوں میں آئے. اگر گلاب کے پھول میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا اثر اس پہ ڈال رہی ہے، کوئی قوت وجود ہے گلاب کے اندر، وہ قوت اس کے اندر اپنی خوشبو منتقل کر رہی ہے، تو ولی کامل کی طاقت اس پھول سے پہنچ جاتی. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم القوم لا یشفق حدیثهم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت اللہ تعالیٰ اسے نیک بخت کر دیتا ہے. اور پھر جب ان کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، ان کی سنگت اختیار کی جاتی ہے، تو پھر انسان کے اندر تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ معید المتین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کامل اور
مقبول بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی